حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ قوم عاد میں بہت سے لوگ دراز قد تھے۔ نافرمان قوم ہمیشہ انبیاء سے سند مانگتی ہے کہ آپ اپنی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت دیں، لیکن ان کے قلوب پر ایسا پردہ اور پتھر ہوتا ہے کہ صداقت کے باوجود ان کو سچائی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر جب قحط نازل فرمایا تو اس وقت 70 قبائل میں سے صرف 17 افراد ایمان لائے تھے، باقی سب کافر تھے۔ ان کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم ہمیں عذاب الہی سے ڈراتے ہو تو ہمیں دکھاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ کافروں نے انبیاء کی ہلاکت کے منصوبے ہمیشہ بنائے، لیکن کافروں کا طلسم شیطانی ہونے کے باعث بالآخر شکستہ ہو جاتا ہے اور فتح ہمیشہ حق یعنی انبیاء کو ہوتی ہے۔ انبیاء کے پاس مادی و ظاہری اسباب کی کمی ضرور دکھائی دیتی ہے، لیکن ان کو اپنے خدائے حقیقی پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی مجھے کافروں کے ظلم سے بچا، میرے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ قوم عاد کے سردار کا نام عاد تھا۔ وہ لوگ بہت ہی دراز قد تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں آ سکتا۔ حکم خداوندی نازل ہوا کہ اے ہود تو اپنے ایمانداروں کی قلیل تعداد پہاڑ پر لے جاؤ، اور ایسا ہی کیا، اور کہا کہ اے قوم تم کو ہوا ہلاک کر دے گی، تم پر عذاب الہی آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہو سکتی ہے؟ 3 برس تک بارش کی بوند تک نہ پڑی، یہاں تک کہ قحط عظیم پیدا ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر قوم کے گناہ بخشوانے کے لیے نصیحت فرمائی، لیکن کافروں نے ایک نہ مانی۔ قوم عاد میں سے 6 آدمی مکے میں پانی طلب کرنے گئے۔ ان میں سے 2 آدمی مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا دین چھپائے ہوئے تھے۔ ان کا نام مزید اور دوسرے کا نام تیم تھا۔ ان کے سردار کا نام قتیل تھا۔ ان کے ساتھ 70,000 آدمی بھی تھے۔ مزید نے کہا کہ جب تک ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک بارش کا ہونا ناممکن ہے، لیکن ان سب نے ان کو باطل کہا۔ تب ان 2 مسلمانوں نے خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، وہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں تو ہماری حاجتیں روا کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا، خداوند میں تا حیات یا تا قیامت زندگی میں کبھی بھوکا نہ رہوں۔ حکم خدا ہوا، میں نے قبول کیا۔ تیم نے کہا، الہی مجھے 7 دفعہ عمر عطا کر، بطن در بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ قتیل نے کہا کہ یا الہی میں صرف اور صرف تجھ سے قوم عاد کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر ہر سیاہ سفید اور سرخ باد پیدا ہوا اور آواز آئی، اے قتیل 3 برس 3 میں سے جس کو چاہو اختیار کرو۔ قتیل نے سوچا کہ ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا جائے۔ بحکم الہی اس کے ساتھ ابر سیاہ منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہاب ابن منبع سے روایت ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریو الفقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب روز قیامت ہوگا وہ ہوا چھوڑی جائے گی، آسمان اور پہاڑ گر پڑیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی گالوں کی مانند اڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا الہی کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے اندازہ سے چھوڑی جائے۔ فرشتوں نے کہا، یا الہی اس طرح سارا عالم برباد ہو جائے گا، اس سے اس ہوا کی شدت و سختی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تب حکم الہی ہوا کہ سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑو۔ جب وہ ہوا سیاہ ابر کے مانند پہاڑ کی طرف نکلی تو قوم عاد اسے دیکھ کر خوش ہوئی کہ یہ سیاہ ابر ہم پر برسے گا اور ہماری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی تم شنابی کرتے ہو، یہ وہ بات ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم اس ہوا میں آپ کی خوشخبری نہیں بلکہ تباہی ہے۔ 7 لاکھ کا نافرمان قوم نے ایسا دفاع کیا کہ کہنے لگے، 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک جانب ہم ہیں، ہمارے بچ میں کوئی ہوا نہیں گزر سکتی۔ کفار نے ہمیشہ سے اپنی قوم کا غرور و تکبر کیا۔ اچانک ایک آواز آئی، تم مکانات محلات جڑ سے اکھاڑ پھینک کے جائیں گے اور تم سب برباد ہو جاؤ گے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کے اس کے اندر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ بحکم خدا ان کا کچھ نہیں بگڑا، تمام مکانات محلات جڑ سے اکھاڑ پھینکے گئے اور سب برباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنوں کی جماعت کے ہمراہ تبرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت ہود اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ملعون بولا جب تک قوم کو زندہ نہ کر دو گے تب تک میں تم پر ایمان نہ لاؤں گا۔ کفار قومیں عذاب الہی دیکھ کر بھی منکر رہتی ہے۔ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے آ کر اس پلید کو زمین سے دور کیا اور سخت عذاب نے آ کر اس قوم کو ہلاک کیا۔ اس کے 400 برس بعد حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا فانی سے ریلت فرمائی، صرف مومن ساتھ تھی اور ان کو عزت کے ساتھ دفن کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد مدت تک ان کی اولاد نیپاک پر قائم رہی اور ایمان کی راہ خلقت کو بتاتی گئی۔